نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعفن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فأثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے۔ نمبر 2، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اپنے اہل اور مال چھوڑ دینے کا حکم دیں۔ نمبر 3، جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑو کیونکہ جو شخص عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، شراب مت پیو کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچو کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے۔ نمبر 6، جہاد میں دشمنوں کو ہرگز پیٹھ نہ دکھاؤ اگرچہ تمہارے ساتھ کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ نمبر 7، جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں پھیل جائے اور تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو یعنی ان کے درمیان سے مت بھاگو۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ نمبر 9، تادیباً اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ۔ نمبر 10، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتے رہو۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی وہ شرک ہے کہ شرک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ کی ذات جو ہے اس شرک کو معاف نہیں کرے گی، شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کرے گی۔ تو شرک جو ہے، شرک اپنی برائی کے اعتبار سے کس قدر خطرناک اور اخروی آخرت کی حیثیت سے کتنی ہلاک چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اگر تمہیں جان سے مار ڈالا جانے کا خطرہ بھی ہو یا پھر تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو تو پھر بھی تم کیا کرنا، توحید سے نہ ہٹنا، اپنے ایمان سے نہ ہٹنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے نہ ہٹنا، بلکہ اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر اپنے اعتقاد پر کیا کرنا، پختگی کے ساتھ قائم رہنا۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بزرگوں سے ہم جو ہے کہتے ہیں کہ بابا جی آپ ہمیں بیٹا دے دیں، بابا جی آپ ہمیں بیٹی دے دیں۔ اور بھائی بابے کے ہاتھ میں جو ہے بیٹی دینا یا بیٹا دینا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے،
بلکہ بیٹا دینا اور بیٹی دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بابے کو جا کر یہ کہتے ہیں مزار پہ کہ آپ ہماری مرادیں پوری کریں، بھئی بابا آپ کی مرادیں پوری نہیں کر سکتا، آپ کی مراد تو اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ تو یہ جو ہم وہاں جا کر یہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، اس کو اللہ کی ذات کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، یہ اصل شرک ہے اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں اپنی تمام مرادیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور قبر کے اندر جو بزرگ پڑے ہوئے ہیں، جو بابا جی ہیں، جو پیر جی ہیں، وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت جو ہے ان کو بخشے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں ہم ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے تھے، ان کے وسیلے سے جو ہے تو ہمارا یہ فلاں کام حل کر دے، فلاں مشکلات حل کر دے۔ تو جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر جہاں پر جب کوئی ایسا موقع ہو تو پھر وہاں پر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار، اپنی موت کو دعوت دینے والا اور کفر اور شرک کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیے بغیر جان نہ بچتی ہو، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کفر اور شرک کا کلمہ زبان سے ادا کریں، بشرطے کہ دل میں جو ہے ایمان پوری طرح موجود ہو، دل آپ کا پوری طرح مطمئن ہو کہ بھائی میں یہ کلمہ دل سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں یہ زبان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری جان بچ جائے۔ تو اس صورت میں آپ جو ہے یہ اپنی زبان سے کفر یا شرک والا کلمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر زیادہ مجبوری ہو، اگر جہاں پر کوئی زیادہ مجبوری نہ ہو تو پھر آپ وہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی، والدین کا نافرمان جو ہوتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ یہ بعض کا مشاہدہ بھی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو سزا مل جاتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اگر والدین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مال اور اسباب کو چھوڑ دو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، آپ کے پاس جو جائیداد ہے، جو زمین ہے اس کو چھوڑ دو، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے والدین کا ماننا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا حکم آپ مانیں گے تو پھر آپ کو کوئی اس صورت میں ماننا واجب نہیں ہے جب کوئی حرج یا اس میں نقصان لازم نہ آئے۔ ان چیزوں کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اگر آپ کو نقصان آتا ہے پھر آپ ان چیزوں میں اپنے والدین کی بات نہ مانیں۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نوکری چھوڑ دو یا آپ کے پاس جو زمین ہے اس کو بیچ دو یا اس سے دستبردار ہو جاؤ، تو ایسی چیزوں سے جو ہے اگر آپ کو نقصان آتا ہے پھر ان کی بات ماننا آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی ایسی باتوں کو ماننے سے آپ کو نقصان نہیں آتا پھر آپ پر ان کا یہ حکم ماننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کیا کروں؟ جنت میں داخل کروں، وہ میری ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر جو شخص پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے میں اس کو بخش دوں چاہے میں اس کو سزا دوں۔ اس لیے فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔
آگے فرمایا کہ شراب نہیں پینا، کیونکہ شراب جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کی حرمت ہے کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن آج بھی ہمارے کچھ مسلمان دوست بھائی ایسے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دور میں جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کے پاس شراب تھی، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی تو پھر صحابہ اکرام نے جو ہے وہ شراب کے مٹکے جو ہے وہ ایسے بہائے جیسے مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب تھی، یعنی ان کے پاس پھر شراب کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے شراب حرام ہے اسلام میں۔ اور گناہ سے بچو، کیوں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ تو میرے بھائی، انسان کے ساتھ شیطان ہے اور شیطان انسان سے ہر وقت گناہ کرواتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہم فوراً اس پر کیا کریں؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کی ذات ہمیں کیا کر دے گی؟ معاف کر دے گی۔ اور آگے فرمایا کہ میدان جنگ سے مت بھاگنا، اگرچہ تمہارے سارے کے سارے ساتھی کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں۔ تو اس میں نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کے مقابلے میں دو دشمن دین ہیں تو پھر وہاں سے مسلمان کو بھاگنا اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں دو سے زیادہ دشمن ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہاں سے پیچھے ہٹنا اور اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اگر دو سے کم ہوں یا دو ہوں تو پھر اس کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور آگے اگلی بات یہ فرمائی کہ اور اس وقت بھی نہ بھاگنا کہ جب مسلمانوں پر کوئی وبا آ جائے موت کی صورت میں، جیسے کہ طاعون ہے یا ایسی بیماریاں جب آتی ہیں تو اس میں انسانوں کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر فرمایا کہ ایسی صورت میں وہاں سے مت بھاگنا بلکہ ان کے ساتھ ہی رہنا، ان کے کیا کرنا؟ ان کے ساتھ ہی رہنا، وہاں سے نہ بھاگنا۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہاں سے اس نیت سے بھاگتا ہے کہ اگر یہاں رہ کر مر جاؤں گا اور یہاں سے نکلنے پر موت سے میں بچ جاؤں گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس نیت سے اگر وہ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں پر جو ہے وبا آ جائے موت کی صورت میں تو ان کے ساتھ ہی رہو، وہاں سے نہ بھاگو۔ آگے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو، اور تعدیباً جو ڈنڈا وغیرہ ہے وہ ان سے نہ ہٹاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو سزا دینا، تعدیباً کچھ مارنا پیٹنا ضروری ہو تو ان سے پہلو تہی نہ کرو، اور ان کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہا کرو، اور دین کے احکام اور مسائل کی تعلیم ان کو دیا کرو، اور ان کو بری باتوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ گھر کے اندر اپنے بچے ہیں کہ ان کو اچھی تربیت دو، ان کو دین اسلام کی طرف مائل کرو، دین اسلام کی طرف ان کو شوق دلاؤ، اور ان کو نماز کی طرف شوق دلاؤ، ان کو صحابہ اکرام کے قصے کہانیاں، صحابہ اکرام کی تاریخ سناؤ، صحابہ اکرام کے واقعات سناؤ۔ گھر میں بچیاں ہیں ان کو صحابیات کے واقعات سناؤ، ان کی زندگیاں سناؤ، ان کی زندگیاں ان سے پڑھواؤ، تاکہ ان کے اندر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا ان کی زندگی میں شوق پیدا ہو۔ اسی طرح بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں تو ان کو صحابیات کے واقعات سناؤ، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ صحابیات جو ہے کی زندگی گزارنے والے ان کے اندر جذبے پیدا ہوں۔ تو جو کہا سنا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔